السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا اور کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر کہنے لگا بھلا دیکھیے یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے۔ اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا آدم کی تمام تر اولاد کی بیخ کنی کر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 اور 62 61 62 یہ دو آیات آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی اور بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے یہ بات معلوم کر لیا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ابھی جہاں تک ہم نے قرآن کریم کے آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا ہے سورہ فاتحہ سے، اب تک میں 3 مقامات پہ آدم اور ابلیس کا قصہ گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 30 سے لے کر کے 39 تک، اس کے بعد دوسری نمبر پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک، اور تیسری مرتبہ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 سے لے کر کے 42 تک۔ ان 3 مقامات پہ آدم اور ابلیس کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ چوتھی بار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آدم اور ابلیس کے قصے میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، کیونکہ مسلمان روحانی اعتبار سے ہو یا مادی اعتبار سے ہو، جس ڈگر پہ چلا جا رہا ہے، زیادہ تر انسانوں کا جو رستہ ہے وہ شیطانوں کا رستہ ہے۔ شیطان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اور شیطان نے جو کہا تھا کہ آدم کے بیشتر اولاد کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، تو آج اپنے اس کمٹمنٹ میں وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم اور انسانوں کی عزت و اکرام کے لیے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں کی جو جماعت تھی، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے علم و فضل کی وجہ سے ابلیس بھی فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا۔ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، اللہ کا انتہائی فرما بردار یہ ابلیس اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ کو اس قدر راضی کر لیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ جیسے ہی میں کہوں تم تمام کے تمام آدم کو سجدہ میں گر جانا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، کیونکہ ابلیس بھی فرشتوں کی جماعت میں تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا، تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سامعین کرام، شاعر نے کہا ہے کہ گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سجدے پر سجدہ کر لیجئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے تو کسی کام کا وہ سجدہ نہیں ہے۔ سجدے پر سجدہ کر لیجئے، اللہ کی اگر اطاعت و فرما برداری نہیں ہے
تو اس سجدے کا کوئی ویلو نہیں ہے. نماز پڑھ رہے ہیں سارے گل کھلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے گل کھلا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری دل کے اندر نہیں ہے. یہاں پر اس قصے سے جو سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ ابلیس بہت ہی زیادہ عبادت گزار، اللہ کا انتہائی فرما بردار، لیکن ایک سجدے پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ڈینائی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو اس نے ڈینائی کیا. کیوں ڈینائی کیا؟ ڈینائی اس لیے کیا کہ اس کے دل میں میں اور آدم کو اپنے سامنے اس نے حقیر سمجھا. آدم کو اس نے اپنے سامنے حقیر سمجھا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا اور کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، جو مٹی کا پتلا تو نے بنایا اللہ، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ کیوں اس نے ایسا کہا؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے. ابلیس آگ سے بنا ہوا ہے، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، اور آدم اور آدمی مٹی سے بنا ہوا ہے. اب مٹی کا آدمی ہے، مٹی کا انسان ہے، اور اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو. یہاں پر کیا بات سمجھنے کا تھا کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ویلویشن نہیں ہے، جس نے حکم دیا ہے اصل وہ ویلو والا ہے. سجدہ جس کی کر رہے ہیں اس کی کوئی ویلویشن نہیں ہے. ویلویشن کس کی ہے؟ جس کی طرف سے حکم ہو رہا ہے. اصل یہ چیز سمجھنے کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مجھ کو اس نے کیوں کہا صحیح کام کرنے کے لیے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، لیکن کہنے والے کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کس کی بات ہے؟ وہ رب کائنات کی بات ہے. آدم کو سجدہ کرنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ مٹی کو سجدہ کرنا ہے، کیسے ہوگا، ہمارا تو ویلو گر جائے گا. کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں مٹی کو سجدہ کروں؟ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ 7 آیت نمبر 76 میں فرمایا انا خیر منہ. اللہ نے کہا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں؟ گویا ابلیس کا یہ گمان تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے برتر ہے. اور کیوں گمان تھا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے وہ باریک ہے، لطیف ہے، اور مٹی کثیف ہے. آگ نیچے سے اوپر اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے گرتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم آگ جو ہوتا ہے، آگ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ہر طرح کا رنگ بدل لے گا، لیکن مٹی کے اندر وہ صفت نہیں. مٹی کو جب تک محنت سے تھوڑا نہیں جائے، پانی نہیں ڈالا جائے، اس کو پورا پھینٹا نہیں جائے، جب تک وہ اپنے رنگ کو بدل نہیں سکتا ہے محنت شاقہ کے بغیر. تو وہ سمجھا کہ ہم زیادہ بڑے ہیں. حالانکہ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے تو آگ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جلا کر کے فنا کر دیتا ہے. لیکن اگر جو مٹی میں ملتا ہے تو وہی گلے گلزار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مٹی میں ملنے کے بعد ہی گلے گلزار ہوتا ہے نا. کوئی بھی بیج مٹی میں پڑتا ہے تو مٹی کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دیا ہے کہ اسی بیج کو وہ تناور درخت بنا دیتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آگ کے اندر جو ہے شرکشی ہے اور مٹی کے اندر تواضع اور انکساری ہے. اسی لیے اسی شرکشی کی وجہ سے ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے رب العالمین کے بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. جبکہ اس کے مقابلے میں آدم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آدم سے غلطی ہوئی تو آدم نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کے حضور جھک گیا، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کا مقرب بن گیا. تو یہاں پر غرور اور تکبر نے ابلیس کو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. کوئی بھی آدمی جب اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے نا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں غرور چھپا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کیا جائے
اور وہ اس کا ڈینائی کرے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے. کیونکہ تکبر اور گھمنڈ کی جو پہلا ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہی کہ حق بات آوے تو فوراً اس کا انکار کرے. اور دوسرا ڈیفینیشن لوگوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھے. یہاں پر ابلیس کے اندر وہ دونوں باتیں تھی، حق بات کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا. یہاں پر اصل میں 3 غلطی کی آدم نے، ابلیس نے یہاں پر اصل میں ابلیس نے یہاں پر اصل میں 3 غلطی کیا. کون کون غلطی کیا؟ پہلی غلطی یہ کیا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. دوسری غلطی اس نے یہ کیا کہ جو جماعت پہلے سے فرشتوں کی تھی اس سے وہ الگ ہو گیا. اور تیسری غلطی یہ کیا کہ غلطی ہونے کے بعد اپنی غلطی کو مانے، یہ چیز اس کے اندر نہیں تھی، اڑ گیا، اکڑ گیا، تکبر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ٹھہر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو ہم نے پیدا کیا تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سبوں نے سجدہ کیا. اور ابلیس کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں مٹی کو سجدہ کروں؟ قال، اور پھر ابلیس نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ جو آدم ہے یہی وہ ہے، اے اللہ ذرا دیکھیے، اللہ ذرا دیکھیے، یہی وہ ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دے دی. میں اتنا عبادت کرنے والا، میں آپ کی فرما برداری میں رہنے والا، ہمیشہ آپ کے حکموں کو پر چلنے والا، اپنی عبادت کے بل پر فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جانے والا، میرے اوپر اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں. کہا اس نے لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کا مہلت دے دیا تو میں چند لوگوں کو چھوڑ کر آدم کے اولاد میں سے زیادہ لوگوں کو بالکل اس کے ناک میں نکیل ڈال دوں گا، اس پر قابو پا لوں گا، اس کو بہکا دوں گا، اس کو گمراہ کر دوں گا. یہاں پر 2 بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قصوروار کون تھا؟ ابلیس. اور گناہ کس کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہگار ہے وہ. اور گناہوں کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ آدم کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہوئی ہے، آدم جو پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے سب آدم کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا اس نے آدم کو اپنا اصلی دشمن مانا اور اپنے قصور پر اس نے نظر نہیں کیا. انسان کو چاہیے کہ پہلے ہمیشہ اپنی غلطی پر نظر رکھے کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے. دوسروں کی غلطی پر نظر رکھنے سے پہلے اپنی غلطی پر نظر رکھے کہ اس سے کیا کیا غلطی ہو رہی ہے، کدھر وہ مسٹیک کر رہا ہے. ابلیس کی یہ فطرت ہے کہ اپنی غلطی پر نظر نہیں رکھے گا، سامنے والوں کی غلطی پر نظر رکھے گا. اس نے اپنے قصور کو نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنے غلطی کو نہیں دیکھا. لیکن آدم کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہو رہی ہے، اس نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا کہ اگر قیامت کے دن تک تو نے مجھ کو مہلت دے دیا تو میں جس کو تو میرے اوپر فضیلت دے رہا ہے اس کے زیادہ سے زیادہ تر اولاد کو میں بہکا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس نے جو کمٹمنٹ کیا تھا اس زمانے میں، آج وہ اپنے کمٹمنٹ میں بہت حد تک کامیاب ہے. خیروں کی بات چھوڑ دیجئے، جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ لیجئے. جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے. جو لوگ توحید پرستی کا ڈنکا بجاتے ہیں ان کی بات سن لیجئے. دیکھیے کس حال میں پہنچے ہوئے، کیسے ابلیس کے چکرویو میں پھنسے ہوئے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہے مسلمان. تو یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان باتوں کو سمجھ کر کے ہم آج بھی اپنے راہ کو بدل لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چل لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان آیتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. آگے ابھی اور بھی کنٹینیو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا